قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 12واں پارہ شروع ہے سورہ ہود سے۔ اس سے پہلے سورہ یونس گزری ہے، اس کے آخر میں اتباع وحی کا حکم تھا، واتبع ما یوحی الیک، اور سورہ ہود کے شروع میں اس وحی کا مصداق بتایا گیا، وہ ہے اللہ کی کتاب، اور وہ محکم ہے، علوم سے پر ہے، دانشمندی کی باتیں ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس کے اندر عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، معاشرات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک ذات اللہ کی ذات کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اس کا پہلا حکم ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور جن کے ذریعے آپ کو یہ بات پہنچ رہی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جس کی 2 صفات ہیں، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، وہ ڈراتے ہیں نافرمانی سے اور خوشخبری دیتے ہیں فرما برداروں کو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت تک نفع دیں گے دنیا میں، اور جتنا تم عمل زیادہ کرو گے اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا فائدہ بھی دیں گے۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ قیامت بھی قائم ہوگی، تم نے سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہارا حساب بھی وہی لے گا۔ الا انہم یسرون صدورهم لیستخفوا من عالم الغیب، تم سینے دوہرے کر کے بیٹھو یا کپڑوں میں چھپ جاؤ یا کہیں اور چھپو تو اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پر اوپر نیچے 2 ٹانگوں پر 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے بھی ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور سب کا دائمی ٹھکانہ اور عارضی ٹھکانے کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ ہی نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر قائم ہے، وہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں یہ جادوگروں والی باتیں ہیں، چھوڑو اس کو۔ عذاب اگر مؤخر ہو جائے تو کہتے ہیں روکا کس نے ہے، اگر آ جائے تو ان کو گھیر لے گا، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے، ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھا کر اس سے ہٹا لیں تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو نا امید کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد کوئی نعمت دیں تو کہتے ہیں جی یہ تکلیفیں چلی گئی ہیں، زمانے کا چکر تھا، مصیبتیں تھیں ہٹ گئیں، اب جناب خوشحالی آ گئی ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائے، صبر کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔
اور ان سے اگر کوئی لغزش کم ہو جائے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے اور اجر عظیم دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، لوگوں کے نہ ماننے اور اعتراض کرنے کی وجہ سے کیا آپ کا دل تنگ ہو جائے گا؟ اور آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سونا کیوں نہیں، دولت کیوں نہیں، آپ کے پاس فرشتے گارڈ بنا کر کیوں نہیں بھیجے گئے؟ ایسی باتیں آپ کو تکلیف تو دیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے احکام آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ ان کی یہ باتیں سننے، صبر کریں اور آگے ہماری بات کو پہنچاتے چلے جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں آپ نے قرآن پاک خود بنا لیا ہے، تو ان سے کہہ دو آسان طریقہ ہے، تم بھی فصیح بلیغ عربی لوگ ہو، ایسی 10 صورتیں تو لاؤ جن کو مدد کے لیے جن کو بلا سکتے ہو وہ بھی بلا لو۔ اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، نہ لا سکیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ جان لو کہ اللہ ہی کی طرف سے اللہ کا علم ہے، یہ جو وحی ہے قرآن پاک ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی کی چیزیں چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کے اعمال کے مطابق ان کو پورا بدلہ دنیا میں دیں گے اور نقصان ان کا کوئی نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آپ ایک دلیل پر ہیں اور اس پر گواہ بھی ہیں خود یا قرآن پاک یا جبریل علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی پہلے کتاب گزری ہے وہ بھی اس کی گواہ ہے۔ جس پر اتنی گواہیاں ہوں اور دلائل بھی ہیں اس کو نہ ماننا یہ بری بات ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ احزاب جہنم میں جائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان لوگوں کو جہاں اپنے رب کے پیش کیا جائے گا، وہاں گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اور اس وقت ان پر لعنت ہوگی، ظالموں پر اللہ کی رحمت سے دور کیے جائیں گے۔ جو اللہ کے دین میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو دین میں کی طرف آنے سے روکتے ہیں، یہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو خوب ان کو سزا ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، یقیناً آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بشارت جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے جھک گئے، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان دونوں کی مثال اگر آپ کو سمجھائی جائے تو کافر کی مثال نابینے اور بہرے کی ہے، اور مومن کی مثال دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے 5-7 واقعات اسی مسئلے پر سنائے جائیں گے، اور جس کے اندر اللہ کی عبادت کا حکم اور مشرکین کی ہلاکت کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ 2 رکوع میں بیان ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے سب سے پہلی بات جو اپنی قوم سے کی وہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قوم نے آگے 4 سوال کر دیے۔ قوم کے جو سردار ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم ہی سردار ہیں ہر جگہ، تو کہنے لگے آپ تو انسان ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والے کمی کاسبی لوگ ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ پڑھے لکھے زیادہ ہیں اور نہ ہی مال و دولت آپ کا زیادہ ہے، اور آپ کی جو بات ہے ہم اس کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ 4 قسم کے سوال کیے، تو نوح علیہ السلام نے ان چاروں کا دندہ شکن جواب دے دیا۔ میں تو ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری طرف رحمت بھیجتے ہیں، اور تم اندھے ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا، تو میں کیا تمہیں زبردستی چبوڑ دوں؟ جو نہیں سنتے تو نہ سنیں، ان کی مرضی۔ میں تم سے کوئی مال لیتا ہوں، مانگتا ہوں کہ تم جناب سنو اور جناب مجھے مال بھی دیا کرو؟ میں تم سے کوئی بھی مال مانگتا۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، سنتے ہیں، ہم کو اپنی مجلس سے اٹھانے نہیں اٹھاؤں گا۔ میں
وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، میں ان کو اگر اٹھا دوں تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ تو اللہ کے ہاں میرے اوپر دعویٰ کر دیں گے کہ ہم ایمان لائے تھے اور ان نے مجھے اپنی مجلس سے بھی اٹھا دی۔ پوری تفصیل کے ساتھ جواب یہ ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ اس واسطے میری بات مانو کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نظریں جو ہے کمزور اور ذلیل اور حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہیں دے گا، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا۔ جو ایمان لائے گا امیر ہو یا غریب ہو اس کو خیر ضرور پہنچے گی۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، قوم جب جواب نہ دے سکی دلائل کا اور ان کے دلائل کا جواب اعتراضات کا جواب دے دیا گیا تو ہر کے تنگ آمد بجنگ آیت کے اصول کے مطابق کہنے لگے نوح بہت جھگڑا کر لیا ہے، اب وہ عذاب لیا جس سے تو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہیں غلطی لگی ہے کہ نبی عذاب لاتا ہے، میں عذاب لا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے عذاب لائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اس وقت میں خیر خواہی کرتے ہوئے تم سے عذاب روکنے کی بھی کوشش کروں گا تو نہیں روک پاؤں گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، 950 سال گزر گئے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تو بڑے پریشان تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی جتنے ایمان لائے ہیں لا چکے ہیں، اب دوسرے لوگوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو پھر حضرت نے دعا کر دی کہ یا اللہ پھر لا تذر، ان کو پھر دنیا میں چھوڑ بھی نہیں، یہ جتنے پیدا ہوں گے اتنے ہی جہنم کا ایندھن بنے گے اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی یہ تنگ کریں گے، لہٰذا ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن آپ کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں بنائیں، جب وہ بن جائے گی تو پھر اس پر سوار ہو جانا، باقیوں کو ہم تباہ کر دیں گے، لیکن ہمیں ظالموں کے بارے میں پھر بات نہ کرنا۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو سردار وہاں سے گزرتے تھے، وہاں مذاق کرتے کہتے واہ پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے، سیراب کرنے کے لیے، کھیتیوں کے لیے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں اور جناب ہو جائے گا طوفان آئے گا اور اس میں ہم سوار ہو جائیں گے۔ فرمایا کر لو مذاق، اس کا بدلہ بھی ہم لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جب پانی زمین سے پھوٹا اور اوپر سے برسنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ان تمام مسلمانوں کو جو ایمان لائے اور اپنے گھر کے بھی تمام لوگوں کو سوا ایک دو کے بیٹا اور بیوی باقی رہ گئی تھی سوار کر لیا، اور جانوروں میں سے بھی ایک جوڑا سوار کر لیا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پہ، یہ چلے گی بھی، کھڑی ہو گئی، اب اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جدھر اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا لے جائے گا۔ اور یہ چل رہی تھی ایسے طوفانی موجوں کے اندر جیسے پہاڑ کے تو اتنی موجیں اٹھ رہی ہیں جیسے پہاڑ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا اب بھی وقت ہے، ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا، نجات پا جائے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو کیا آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ پانی کتنا آ جائے گا، اتنے بڑے لمبے پہاڑ ہیں، اس پر سوار ہو جاؤں یا چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، جس پر اللہ رحم کرے گا وہ بچے گا۔ اللہ نے کہہ دیا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا اسے کامیاب کر دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے، آپ اس کو ایمان کی توفیق دے کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار کر دیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نبی کا حال تو وہ ہوتا ہے کل نقی و تقی فہو عالی،
نقی اور تقی پرہیزگار نبی کا آل ہوتا ہے۔ یہ بے شک آپ کی نسل میں سے ہے لیکن آپ کے عقیدے عمل پر نہیں ہے، لہذا اس کا تعلق آپ سے کٹ گیا ہے۔ ایسا سوال پھر نہ کرنا، یہ جاہلانہ سوال ہے۔ آئندہ میں آپ کو واعظ کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، ایسا سوال نہ ہو۔ تو حضرت نے فوراً ہی اعوذ بک ان اسألک ما، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ایسا کوئی سوال پھر کر لوں، اگر تو مجھے نہ بخشے رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں سے ہو جاؤں گا۔ تو جب قوم تباہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو، زمین کو نگل جا اپنا پانی، اور آسمان کو فرمایا تھم جا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی، جب پانی نیچے ہو گیا تو کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لگ گئی، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ تم اتر جاؤ اور اسی زمین پر رہو بسو۔ جو اس آپ کے پیچھے جو آدمی چلتا رہے گا کامیاب ہوگا، جو آپ کے راستے سے ان میں سے بھی کوئی ہٹ جائے گا تو پھر وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت کے 3 بیٹے جو ہیں ان کی نسل چلی جس سے ہم ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہوئے تھے وہ آگے آ کر وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، درمیان میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب فرما رہے ہیں، آپ بھی عالم الغیب اور حاضر ناظر نہیں ہیں، یہ غیب کی خبر ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سے بہت پہلے گزر چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہم نے وحی کی تب آپ کو پتہ چلا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دوسرے واقعے میں حضرت صالح ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو یہی کہا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تو تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی راہ بتاتا ہوں۔ استغفار کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری قحط کو بھی دور کر دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی بڑھا دیں گے، تمہاری قوت کو بھی بڑھا دیں گے۔ تو قوم نے کہا دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، ہم صرف اپنی بات کی، آپ کی بات کی وجہ سے صرف اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، آپ کو دن رات آرام نہیں آتا، ہر ویلے توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، یہ بھی نعوذ باللہ ہمارے خداؤں کی مار ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں ان سب سے بری ہوں جو اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، میرے خلاف جو تم کر سکتے ہو کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اتنی جرت بندی کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے بات کی۔ اس سورت کا نام بھی سورت ہود ہو گیا۔ میرا توکل اللہ پر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اگر تم منہ پھیر لوگے تو میں اپنی فرائض سر انجام دے چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں قوم برباد کر کے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لائیں گے، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ چنانچہ قوم ہود پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، جو ایمان لائے تھے وہی بچے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس سے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی سے تمہیں روزی دے رہے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وہ کہنے لگے صالح تو بڑا اچھا نوجوان تھا، ہم نے کہا یہ ہماری قیادت کر کے قوم کو 4 چاند لگا دے گا، تو ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا کہ ہمارا عقیدہ ہی غلط ہے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا میں تو ایک حق کی بات دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، تمہیں مان لینی چاہیے، نہیں مانتے تو میرا کیا قصور ہے۔ اچھا پھر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، اونٹنی پتھر سے نکلے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دے دی، پتھر سے اونٹنی بھی نکلی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے بچہ بھی جنا، دودھ بھی خوب دیتی تھی، آخر کار انہیں اس کے پاؤں کاٹ کے اس کو ہلاک کر دیا۔
اور خود بھی ہلاک ہو گئے، اللہ نے ان پر پھر عذاب بھیج دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے پاس فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے، سلام پیش کیا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد گھر گئے اور بچڑا بھون کر ان کی جو ہے مہمانی کے لیے لائے۔ انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی دشمن ہے، کھانا نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کون ہے۔ جانا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو خواہ اتنا خرچ کیوں کرتے، بچڑے کو بھون کر نہ لاتے۔ جب ڈر محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اتنے میں پھر بیوی بھی سامنے آ گئی، تو فرشتے ہیں، ان سے پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں اور باج ہوں، اور میرا خاوند بھی بالکل شیخ اور بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو تمہارے اوپر دن رات برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو بچے دے سکتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے مطمئن ہو گئے تو پوچھا آئے کیوں ہو اس حال میں؟ یہ خوشخبری دینے کے لیے تو اس حالت میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم ہے، وہ قوم لوط، اس کو تباہ کرنے کے لیے وہ تو وہاں لوط رہتے ہیں، وہ تو ایماندار لوگ بھی اس کے اندر ہیں، تو ان کو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ابراہیم رہنے دیجئے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اب اس قوم کو تباہ کر دیں گے، باقی رہ گیا لوط علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کو ہم بچا لیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ۔ حضرت ابراہیم سے فارغ ہو کر فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اب شکل اور ہو گئی، یعنی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی طرح آ گئے، اور جناب جس قوم کے اندر یہ خرابی تھی لواطت کی، وہ بڑے خوش ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے تنگ ہوئے، ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ عالم الغیب ہوتا تو پتہ ہوتا یہ تو فرشتے ہیں، الٹا قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ کہنے لگے ھذا یوم نصیب، آج کا دن تو بڑا سخت ہے، ابھی قوم کو پتہ چل جائے گا میرے مہمانوں کی بے حرمتی ہو گئی۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے قوم کے بدماش لوگ آ گئے جن کا کام یہ ہر وقت برائی کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، یہ ہم بیٹیاں جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں ہیں، اس کام کے لیے تو وہ ہیں، تم خواہ لڑکوں کے ساتھ ایسا برا فعل کرتے ہو، یہ تو بہت بری بات ہے، یہ میرے مہمان ہیں۔ تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ مہمانوں کی بے حرمتی جائز نہیں ہوتی۔ قال لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہی ہے ہم لڑکیوں سے کوئی اپنا واسطہ ہی نہیں رکھتے، آپ جانتے ہیں جو ہم ارادہ کرتے ہیں، لہٰذا آپ ایک طرف ہو جائیں اور جو لوگ ہمارا شکار ہیں ہمیں حوالے کر دیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے میں کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، میں ان بدماشوں کا مقابلہ کرتا، یا میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو محفوظ کر لیتا۔ حضرت نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھتے اور زاروں قطار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے، ان کے پاس تو اللہ کی بڑی طاقت تھی، لیکن قوم نے اتنا تکلیف دی اور پریشان کر دیا۔ تو لوط علیہ السلام کے منہ سے ایسے جملے نکل گئے، قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، جب دیکھا لوط علیہ السلام یہ حالت خیر ہو رہی ہے، کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر تسلی ہوئی، فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس بستی سے اپنی گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، جب جانے لگیں تو پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھیں۔ کب عذاب آئے گئے ان پر؟ صبح
اتنی دیر کے بعد فرمایا ہاں تھوڑا سا تو وقت تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے, سامان اٹھانے کے لیے ہے, ورنہ عذاب تو ابھی بھی آ سکتا ہے. پھر یہ ہوا ان پر عذاب آ گیا. فلما جاء امرنا, ہمارا حکم آیا, ہم نے بستی کو اوپر نیچے کر دیا, اوپر سے پتھر برسا کر پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے اس بستی کو تباہ کیا جو آج تک بھی دوبارہ آباد نہیں ہو سکی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے. ان کی قوم بھی کفر اور شرک کرتی تھی اور ساتھ ڈاکہ ڈالتی تھی اور کم تولتی اور کم ناپتی تھی. ان کو ساری توحید کی بھی دعوت دی اور ان بدماشیوں سے بھی روکا, لیکن قوم نہ روکی. کہنے لگے یا شعیب وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. او بڑا نمازی ہے تو شعیب, تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں. فرمایا یا قوم اریتم ان کنت علی بینۃ من ربی. کہنے لگے میں تو اللہ ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, مجھے تمہارے مال کی تو ضرورت نہیں, مجھے اللہ نے خوب رزق بھی دیا ہوا ہے. میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس کی مخالفت بھی میں نہیں کرتا. میرا مقصد تو تمہاری اصلاح ہے, تمہاری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ هُودٍ. اے میری قوم, تمہیں میری مخالفت اس کے لائق نہ کر دے کہ تمہیں وہ عذاب آ جائے وہ قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح اور قوم لوط پر آیا تھا. واستغفروا, تم اب بھی اپنے رب سے معافیاں مانگ لو, اللہ تعالیٰ رحیم ودود ہے, تمہیں معاف کر دے گا. کہنے لگے شعیب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. جب آدمی کا مقصد سمجھنا نہ ہو تو پھر کتنی فصیح بات کی جائے تو سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. ہم اپنے اندر آپ کو کمزور دیکھ رہے ہیں. آپ کی جماعت نہ ہوتی, خاندان کے لوگ نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے ختم کر دیتے. فرمایا ارحتی اعز علیکم من اللہ, میری خاندان اور میری قوم آپ کو اللہ سے زیادہ معزز نظر آتی ہے. اللہ ہی سب سے زیادہ معزز ہیں, تم نے ان کے احکام کو پیچھے ڈال دیا ہے. یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, تم اپنی مرضی پہ کرتے رہو, اگر میری بات نہیں مانتے تو ہم اپنے توحید پر عمل کرتے رہیں گے, نتیجہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں سب کو نظر آ جائے گا. والذین آمنوا ولما جاء امرنا نجینا شعیبا, جب ہمارا عذاب آ گیا یعنی قوم مدین پر, قوم شعیب علیہ السلام پر, تو حضرت شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچے اور باقیوں کو ایک چیخ پڑی اور گھر میں تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. ایسے معلوم ہوتا تھا یہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پہلے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. یہاں اجمالاً فرمایا فرعون نے اپنی قوم کی قیادت کی اور بری قیادت کی, جا کر جہنم کے گھاٹ پر اتار دیا اور دنیا میں ہمیشہ کے لیے ان پر لعنت کر دی گئی. آج بھی فرعون لعین کہتے ہیں لوگ. یہ غیب کی خبریں ہیں میرے محبوب, جس کو ہم نے بیان کر دیا. یہ بستیاں کچھ اب بھی قائم ہیں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں. تو یہ ان واقعات سے قوم کو عبرت پکڑنی چاہیے جو آپ کی اس وقت مخالفت کر رہے ہیں. جس طرح پہلی قومیں مخالفت کر کے اپنے انبیاء کی تباہ و برباد ہو گئے, تو یہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے ان کو پکڑا, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. ظالم بستیوں کو ہم ایک موقع دیتے ہیں, پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر ہماری پکڑ جیسی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی. ایک دن آ رہا ہے جس کو مجموع اللہ الناس, جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, یعنی میدان محشر ہوگا, اور وہاں کچھ لوگ شقی ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو شقی بدبخت ہوں گے ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا. گدھے کی طرح ان کی آوازیں نکل رہی ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور جو نیک بخت ہیں جنت میں جائیں گے, ہمیشہ خوشباش رہیں گے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ. آپ شک میں نہ پڑیں اس سے جو ان کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہم وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ, ہم ان کے اعمال کا بدلہ پورا بغیر کمی کے دیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ.
ہم نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی اس کو نہیں مانا، اس میں اختلاف کیا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّ، اس کے اندر یہ حکم ہے کہ ہر آدمی کو اس کے عمل عقیدے کا پورا جو ہے وہ ثواب و بدلہ ملے گا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ان واقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سمیت 5 احکام دیے جاتے ہیں کہ یہ احکام لے اس پر عمل کرو۔ ایک تو استقامت، جب تم موحد ہوں تو اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام تمہیں سمجھا رہے ہیں، اسی طرح پکے رہو، اور ظالموں کی طرف ذرہ برابر بھی نہ جھکنا، اور سرکشی بالکل نہ کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور صبر کرنا۔ یہ 5 احکام ہیں، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دیتے ہیں۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، صاحب علم ہونے چاہیے تھے ہر زمانے میں تاکہ لوگوں کو فساد سے روکیں، تاکہ دنیا میں فساد بھی نہ ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں فساد سے اور اچھے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرتے جب اس کے باشندے نیکیوں میں لگے ہوئے ہوں۔ یہ معاملہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا، نیک بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو جو برے ہوں گے ہم سے جہنم کو ہم بھر دیں گے، جو نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، جو ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، کفر شرک پر، تمہیں بہت سمجھا دیا، نہیں سمجھ آتے تمہاری مرضی، اور ہم توحید کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر انتظار کریں گے، پھر ہم دونوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ خود ہی نکالیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورت کا خلاصہ آخری آیت میں، غیب دان صرف اللہ ہے، تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، اور کوئی واقعہ اس کے اندر بیان نہیں ہوا، اور یہ ترتیب کے ساتھ بھی ہے، باقی واقعات ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کی موٹی موٹی باتیں، سارا کچھ تو نہیں ہے لیکن ترتیب کے ساتھ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کتاب کی فضیلت بیان فرمایا عربی زبان میں ہے تم سمجھو۔ ہم نے اچھا اور بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمہیں سنا دیا، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی باپ سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ یعقوب علیہ السلام تعبیر کو سمجھ گئے، فرمایا یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کریں، شیطان دشمن ہے، ان کو کہیں حسد پر نہ ابھار دے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی چن لیا ہے، جیسا کہ آپ نے آپ کے باپ دادوں کو پہلے چن لیا نبوت کے لیے، اللہ تعالیٰ وہی شان آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے اندر پوچھنے والوں کے لیے بہترین جو ہیں نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ بھائیوں نے کہا ابا جان ہمارے جو ہیں چھوٹے بچے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کما کر کے لاتے ہیں اتنی محبت، یہ تو فطری چیز ہے، چھوٹے بچے ہوں اچھے کردار والے بھی ہوں اور نبی کے بیٹے ہوتے ہیں تو آخر وہ انسان کی ایک فطرت ہے، سب سے ہی پیار کرتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے پہ عام طور پر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اور چھوٹے آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر صلاحیت بھی بڑی تھی، حسن بھی بڑا تھا، سارا کچھ تھا، تو اس واسطے وہ دوسرے حسد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کہیں ایسے جنگل میں پھینک دو، وہیں آپ پہ مر جائے گا، کوئی شے کھا جائے گی۔ بڑے بھائی نے کہا اس کو یار قتل تو نہ کرو، کہیں کنویں میں پھینک دو، کوئی پانی نکالنے کے لیے آئے گا اس کو نکال کے لے جائے گا، کسی دوسرے ملک میں چلا جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔
بھائی سارے اپنے بیٹے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے جنگل میں بھیج دیا کریں، وہ جنگل کے میوے اور پھل کھائیں گے اور ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں گے، آپ اس کو جانے ہی نہیں دیتے۔ کہنے لگے جی تم اس کو لے جاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک تو میں فراق نہیں برداشت کر سکتا، دوسرا جنگل ہے، کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا جائے گا تو مجھے پریشانی ہوگی، ہم اتنی بڑی مضبوط جماعت ہیں تو کیسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ آخرکار وہ بھی بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے اور یوسف کو ساتھ کر دیا۔ یوسف کو لے جا کر انہوں نے جو کچھ کیا وہ کرنا تھا وہ تو کر لیا، ایک کنویں میں ڈال دیا اور اس کا کرتا اتار کر کسی جانور کو ذبح کر کے خون آلود کر کے شام کو آئے روتے ہوئے، قالوا وجاءوا اباهم عشاء یبکون، ابا جان ہم ذرا دوڑ لگاتے ہوتے ہیں، دوڑ میں لگے تھے، یہ بچہ ہمارے ساتھ دوڑ نہیں تھا سکتا، اس کو بٹھا دیا سامان کے ساتھ، بھیڑیا آیا کھا گیا، یہ اس کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا بڑا ہی سمجھدار بھیڑیا ہے کہ کرتے کو تو کچھ نہیں کہا اور باقی اس کو کھا گیا ہے، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، میں صبر کرتا ہوں اور تمہارے خلاف کیا کروں گا میں۔ تو بہرحال ادھر یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے، ایک قافلہ گزرا، پانی نکالنے کے لیے لوگ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نکال لیا اور خوش ہوئے، بڑا بہترین خوبصورت غلام ہے، اس کے سے بڑے پیسے بنیں گے۔ اور جناب یہ انہوں نے نکالا تو بھائیوں کو پتہ چل گیا، وہ آ کر کہنے لگے یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہر وقت بھاگ جاتا ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں۔ تو چند کھوٹے سکوں کے اندر بیچ کے جان چھڑا گئے کہ یہ مصر میں لے جائیں گے دور، پھر اس نے کہاں آنا ہے۔ جب مصر میں لے گئے تو وہاں اس کی بولی لگی تو عزیز مصر نے منہ مانگی قیمت پر خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بچوں کی طرح پالنا ہے اور یہ ہمیں فائدہ دے گا، ان کی اولاد بھی نہیں تھی، وہ پالتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس جنگل سے نکال کر شاہی خاندان میں لے آئے تاکہ یہ حکومت کرنے کا طریقہ اور تجربہ بھی ان کو آ جائے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ، تو جب جوانی کو پہنچ گئے تو حکمت اور علم تو اللہ نے ان کو دیا ہی تھا، وہ مائی جو ان کو پال رہی تھی وہ عاشق ہو گئی اور جناب اس سے مطالبے کرنے لگی کہ میری جنسی خواہش پوری کریں۔ ایک دفعہ تیار ہو کر اب ان کو اندر کمروں کے اندر لے گئی، دروازے سارے بند کر کے اپنا مطالبہ پیش کیا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے رب نے مجھے ساتھ احسان کیا ہے، جنگلوں سے نکال کر یہاں شاہی خاندان میں لے آئے اور میں اس کی نافرمانی کروں یہ بھی غلط ہے، اور جو مجھے پال رہا ہے عزیز ہے مصر وہ بھی میرا محسن ہے، تو میں اس کے گھر میں جو ہے یہ بددیانتی کروں یہ بھی بری بات ہے۔ اس نے کہا بس زیادہ باتیں نہ بنا، میرا مقصد آپ کو پورا ہی کرنا پڑے گا۔ فرمایا ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں تیرا مقصد پورا کر سکوں۔ وہاں سے دوڑ لگا لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دروازے کھلتے گئے اور یہ دھانپتے کانپتے جب آخری دروازے پر پہنچے تو وہاں عزیز مصر بھی کسی کام کے لیے گھر آیا وہ تھا، دیکھا تو فوراً عورت نے پینترا بدلا وہ کہنے لگی ہی یار یہ ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا، اب مجھے اللہ نے بال بچا لیا ہے، ورنہ آج تو اس نے مجھ پر حملہ ہی کر دیا تھا، الٹا ہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا راودتنی عن نفسی، میں نے حملہ نہیں کیا، اس نے ہی کیا، مجھے یہ ورغلا رہی تھی۔ تو ایک گواہ نے خود عزیز مصر یا کوئی بچہ یا اس کے اللہ نے تو شاہد کہا ہے، گواہی دینے والا کوئی بھی تھا، عزیز مصر خود بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں تو اس نے کہا قمیص جو پھٹی ہے دیکھوں آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا، زلیخا سچی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور عورت کا، یوسف سچے، کیونکہ وہ دوڑ رہے تھے، پیچھے اس نے کپڑا پکڑا ہوگا، اگر یہ آگے سے قمیض پھٹتی تو پھر حملہ کر رہے ہوں، انہیں مدافعات میں کپڑا پھٹا ہوگا، دیکھا تو پیچھے سے کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ تو فوراً عزیز مصر نے کہا تیرا قصور ہے زلیخا، تو معافی مانگ لے، اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا یوسف رہنے دے، اعرض عن ھذا واستغفر، اور بیوی سے کہا اس سے معافی مانگ لے، جو کچھ ہو گیا ہے باہر نہ جائے بات، لیکن ایسی باتیں باہر نکل ہی جاتی ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز،
امرات عزیز کا یہ واقعہ باہر آخر وہاں کام کرنے والی بھی آتے ہیں، دوسرے تیسرے بات ہو نکلتے نکل ہی جاتی ہے، نے کہا یہ کیسی ہے، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، یہ تو بڑی گمراہ قسم کی ہے، وہ ایسا ہے کہ ان کے دل کے پردوں میں جا بیٹھا ہے۔ اس نے ان کا مکر، اصل میں وہ بھی کچھ دوستی رکھنا چاہتی تھی تو موقع وہ بھی تلاش کر رہی تھی، اس واسطے اللہ نے ان کے مکر کے ساتھ ہے، سامیت بے مکرہن، تو انہوں نے دعوت کر دی تاکہ آئیں اور مجھے دیکھ کر مجھے معذور سمجھیں۔ چنانچہ وہاں مجلس چائے پانی کی ہو گئی، پھل کی ہو گئی۔ حضرت یوسف سے کہا آؤ ذرا کسی کام کے لیے یہاں سے گزر جاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام حیا کے پترے نظریں نیچے کرتے ہوئے چلے گئے، اور ان عورتوں نے جو چاقو ہاتھ میں لیے پھل کاٹنے کے لیے بیٹھی تھیں، ان کے پھلوں پر نہیں بلکہ ہاتھوں پر چاقو چل گئے، تو کہنے لگے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے کہ اتنے حسن کی منڈی کے اندر بھی اس نے کسی پر نظر نہیں جمائی اور کسی کے ساتھ نظر بھی نہیں ملائی، تو یہ اب کہنے لگی وہ زلیخا دیکھو مجھے اس پر ملامت کرتی تھی، اب خود تم دل دے بیٹھی ہو۔ وہ مطالبہ کرنے لگی یوسف تو اپنی آقا کا یعنی زلیخا کی بات مان لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور پریشان ہو گئے، فرمانے لگے اللہ یہ جو مجھے قید کی سزا سنانے کی بات کر رہی ہیں، مجھے قید پسند ہے لیکن میں ان کی دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی اور عزیز مصر وغیرہ جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ ان کو کہیں دور کر دو ورنہ کام خراب ہو گیا۔ پہلے زلیخا تھی اور سب اور عورتیں بھی عاشق ہو گئیں، تو لہٰذا ان کو ان کی پہنچ سے دور کر دو، اس واسطے قید کیا ورنہ ان کا قصور نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام قید میں چلے گئے، کچھ اور آخر قید میں ایک بندہ تو نہیں ہے تو اور بھی تھے، تو وہاں انہوں نے اپنی دعوت بھی شروع کر دی، حسین جمیل تھے ہی۔ تو دو آدمی آئے، ہمیں خواب آیا ہے آپ اس کی تعبیر کر دیں۔ ایک نے کہا میں شراب بنا رہا ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے سر سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں تعبیر دیں۔ آپ نے فرمایا تعبیر میں ضرور دوں گا، تمہیں جو کھانا سویرے ناشتے والا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اپنے باپ داد ابراہیم اسحاق یعقوب کی ملت کی اتباع کرتا ہوں، میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں کرتا اور یہ میرا اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب بتاؤ ساتھیوں، جہل کے دو ساتھیوں، کیا مختلف خدا ہوں اور کوئی بھی کام نہ کر سکیں، اور اس کے مقابلے میں ایک خدا ہو جو سارے کام کر لے، ان میں سے بہتر کون ہے؟ تو لامالا اس کا جواب یہی تھا، ہو سکتا ہے کہ جو سارے کام کر دے خواہش ہو۔ تو فرمایا یہ لوگ صرف ناموں کی پرستش کر رہے ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے، اور میں جس کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ اللہ حقیقت ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور اپنے خواب کی تعبیر بھی سن لو۔ جو شراب بنا رہا تھا وہ تو اپنے پہلے ہی جو ہے سکیل میں پہلے ہی عہدے میں چلا جائے گا، پھر وہ رہا ہو جائے گا، اور جس کے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے تھے اس کو پھانسی مل جائے گی، اور جس کو نجات یعنی چھٹکارے اور رہائی کا کہا تھا اس فرمایا کہ وہاں جا کر یہ میری تقریر جو میں نے تمہیں توحید پر سنائی ہے یہ میں جا کر اپنے آقا کو بھی سنا دینا، اور اس کا بھی ذکر ہو جائے گا کہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ قید سے بھی رہائی ہو جائے۔ ملک یعنی بادشاہ کو بھی خواب آ گیا، اس نے دیکھا 7 گائے ہیں دبلی پتلی جو کھاتی ہیں موٹیوں کو، اور اسی طرح کچھ سبز اور خشک خوشیں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر دینے والوں نے کہا یہ تو ایسے ہی پراگندہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور جس کو رہائی مل گئی تھی اس نے کہا مجھے جانے دو، قید میں بھیج دو، وہاں ایک بندہ ہے وہ تعبیر دیتا ہے تو میں تعبیر آ کر آپ کو بتا دوں گا۔ تو چنانچہ وہ آدمی جیل میں پہنچا، یوسف ایھا الصدیق وافتنا،
اے سچے یوسف ایک فتویٰ ہمیں اور دے دیں اس خواب کے بارے میں جو بادشاہ نے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر بھی دیتا ہوں اور تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ تم 7 سال تک تو کھیتیاں کرو گے، خوب ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے کات سالی کے، لہذا پہلے 7 سال سے جو ہے تو مال بچا بچا کر اسی طرح خوشوں میں رکھتے چلے جاؤ تاکہ اگلے 7 سال میں وہ کام آ جائے، تمہیں زیادہ قحط میں پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور 14 سال کے بعد 15ویں سال میں پھر خوب بارش برسے گی اور جناب خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ تعبیر دینے والا قید میں بیٹھا ہے تو اسے لے آؤ۔ اس کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا واپس جاؤ، پہلے میرا معاملہ صاف کرو، ان عورتوں کا حال پوچھ کے آؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اللہ تو ان کی سازش کو جانتا ہے لیکن بندوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اس بادشاہ مصر نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کیا حال ہے، تم یوسف علیہ السلام سے کیا چاہتی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ تو پاک ہیں، ان پہ اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ امرات عزیز بھی وہاں کہنے لگی حق بالکل واضح ہو گیا، میں اس کو ورغلا رہی تھی، وہ سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان عورتوں کو ذلیل اور ننگا کرنے کے لیے یہ بات نہیں کی تھی، میں یہ لوگوں کو بتانا اور خاص کر عزیز مصر کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والوں کی بات کو بھی نہیں چلنے دیتے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک الفرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم۔